جسے وزیر اعظم بننا تھا اسے جیل میں ڈال دیا، بنگالیوں پہ آپریشن کر دیا، اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت دو حصوں میں ٹوٹ گئی، کٹ گئی۔ کسی نے معافی نہیں مانگی، کسی کو سزا نہیں ملی، کسی کو شرم نہیں آئی، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں۔ اگر اس 16 دسمبر کے مجرموں کو سزا مل جاتی تو اے پی ایس 16 دسمبر میں آرمی پبلک سکول کا سانحہ نہ ہوتا۔ جب اس ملک میں بار بار آئین کو پامال کیا جائے گا، جمہوریت سے کھلواڑ کیا جائے گا، جب اسمبلیوں کو بنایا اور توڑا جائے گا، جب ممبروں کو جہادوں میں بھر بھر کر مرضی کی حکومتیں بنوائی جائیں گی، جب ملک بنانے والوں کی اولادوں کو غدار، چور اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دے کر جیلوں میں ڈالا جائے گا، تو پھر 16 دسمبر واپس آتا ہے، پھر ہمیں ماتم کرنا پڑتا ہے، پھر نوکری نہیں ملتی، پھر روٹی پوری نہیں ہوتی، پھر غریب کی چھت گرتی ہے، پھر ملک آگے نہیں جاتا، پھر پوری قوم کولو کے بیل کی طرح دائرے کا سفر کرتی ہے۔ آج 75 سال کے بعد بھی ہم وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ایک آتا ہے، بوٹ پالش کرتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر انہی کو ڈستا ہے جو لے کر آتے ہیں۔ آج اس ملک کی مقبول قیادتوں کو ڈی فیم کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے یہ مہرہ عمران خان نامی مسلط کیا گیا۔ کیا بگاڑا تھا ہم نے 2013 میں؟ یاد کریں 2013 سے پہلے کیا تھا، یاد کریں۔ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ بتائیں، اتنا کمزور نہیں جواب چاہیے۔ اور لوڈ شیڈنگ تھی کہ نہیں تھی؟ بولو، آپ بھی بولو۔ اور سی این جی اسٹیشنوں کے سامنے ان کے باہر 500 400 گاڑیوں کی قطاریں لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی؟ وہ دور نہ گیس ملتی تھی، نہ روٹی ملتی تھی، نہ بجلی ملتی تھی۔ 2013 میں آپ کے ووٹ کی طاقت سے نواز شریف آیا، یہی لوگ تھے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے بجلی پوری کی، گردشی قرضے ختم کیے، آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا۔ ہم اس ملک میں چائنا کی مدد سے سی پیک کا منصوبہ لائے، ہم نے پاکستان کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلا، کاروبار کا پہیہ چلایا، سڑکیں بنائی، بی آر ٹی بنائی، یہ بسیں بنائی، ریپڈ، اورنج لائن چلائی، آپ کے شہروں کی شکلیں بدلی، پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا، لیور ٹرانسپلانٹ کے ہسپتال بنائے، غریبوں کو ہسپتالوں میں مفت دوائی کا نظام بنایا، سکول بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹیز بنائی۔ ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ ہم تو ملک کو آگے لے کے جا رہے تھے۔ دنیا نے مانا کہ اگر یہی چلتا رہا پاکستان تو دنیا کی بڑی معاشی طاقت بن سکتا ہے۔ پھر ایک سازش ہوئی، اس بہروپیے کو مہاتما بنانے کی سازش، ایک گندے آدمی کو جو ہر گند کرتا رہا ہے اس گندے کو قوم پر مسلط کرنے کی سازش۔ اس سازش میں جج بھی تھے، اس سازش میں ریاستی اداروں کے اعلیٰ افسر بھی تھے۔ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا، مجھ سے لڑا عمران خان، مجھے 350-400 ووٹوں سے ہرایا گیا، میرے حلقے کے ٹکڑے کر دیے گئے، 200 ٹی وی پروگرام میرے خلاف کروائے گئے۔ چور ہے، چور ہے، ہمیں چور بناتے ہو۔ پاکستان بنانے والوں کو
جو اپنا سب کچھ ادھر چھوڑ کر آئے تھے، ہمیں چور بنا دیا. جو ملک بچانا چاہتے تھے، جو ملک چلا رہے تھے، جو کاروبار کا پہیہ چلا رہے تھے، جو بجلی پوری کر رہے تھے، جو قطر سے LNG کے پلانٹ کے گیس لے کے آئے تھے، لیکوڈ گیس، تاکہ یہ لائنیں ختم ہوں، جو انرجی کے بحران کو ختم کر رہے تھے، جو ریلوے کو چلا رہے تھے، جو قومی اداروں کو ٹھیک کر رہے تھے. اس لیے کہ نواز شریف ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا، وہ ووٹ کی عزت کی بات کرتا تھا. پھر پورے ملک کو الٹا کے رکھ دیا چند لوگوں کی ناپاک خواہشات نے. آج نہ وہ ناپاک خواہشات بچیں، نہ سہولت کار بچے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے. آپ نے ہمیشہ جانا ہوتا ہے مگر تباہی کر کے جاتے ہیں. اور یہ بغل بچہ، یہ بچہ جمہورہ، یہ جھوٹا مہاتما چھوڑ گئے، اس کو آپ اور ہم مل کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں اسمبلیاں توڑیں گے. مجھے بتائیں، اسمبلیاں مذاق ہیں؟ الیکشن مذاق ہوتا ہے؟ اس پہ انرجی لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے. پوری قوم ایک فیصلہ کرتی ہے. اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں، اسمبلیاں کاروبار بزنس کرنے کے لیے بنتی ہیں. لیگل بزنس کہ اسمبلی بنے، وہاں قانون سازی ہو، وہاں قوم کی قسمت کے فیصلے ہو، وہاں اختلاف کریں، وہاں اتفاق کریں، وہاں بات چیت کریں. یہ تو ہم سے بات نہیں کرتا تھا. کبھی کسی سیاستدان کو دیکھا ہے جو مخالف سے بات نہیں کرتا، جو مخالف سے مکالمہ نہیں کرتا؟ وہ سیاستدان نہیں ہوتا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے تو 4.25 سال ہمارا رگڑا نکالا اور قوم کا بھی رگڑا نکالا. تم ہمارا رگڑا نکال لیتے، قوم کا رگڑا تو نہ نکالتے. آج روتا ہے ڈالر 224 پہ پہنچ گیا ہے. ہم 105 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، 105 پہ تم نے 180 پہ پہنچایا. تم نے اتنا قرضہ لیا، 70 سال میں جتنا پاکستان کی ساری حکومتوں نے نہیں لیا تھا. تم نے قرضہ لیا، کدھر گیا؟ کون سی سڑک بنائی؟ کون سا ہسپتال بنایا؟ کون سا پل بنایا؟ کون سا شہر بنایا؟ کیا بنایا؟ آج کہتے ہیں ان سے ملک نہیں چلتا. اور چلے کیسے؟ جتنا تم قرض لے گئے ہو اس کی قسط دینی پڑتی ہے. اپنا پیٹ کاٹ کے وہ قسط دیتے ہیں. تم نے دوبارہ IMF کو پکڑا، ان کا پروگرام لیا، بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ بھاگ گیا. دنیا نے کہا ہم نے آنا نہیں دینا. IMF آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے. بڑی مشکل سے ان کو واپس لائے. ان کو واپس نہ لائیں، دنیا میں کوئی دوست ملک بھی 1 ٹکا نہیں دیتا. جب ہم واپس لا رہے تھے، شوکت ترین اس کا ساتھی، اس کے گینگ کا، وہ ہدایات دے رہا تھا صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، IMF کو چٹھی لکھو، ان کی بات نہیں ماننی. بے شرمو، بے حیاؤ، 22 کروڑ کے ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش کرتے ہو. اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا، 1000 روپے کی روٹی ہوتی، 1000 سے اوپر کا ڈالر ہوتا. بتائیں لوگ کیا کرتے؟ ہمیں پتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں. ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں. جب ہم نو کانفیڈنس لا رہے تھے، ہمیں پتا تھا مشکل ہے. ہمیں وعدہ کھاتا تھا الیکشن ہو جائے. ہر ضمنی ہم جیت رہے تھے، ہر ضمنی یہ حکومت کے اندر ہار رہا تھا. لیکن اگر ہم بھی بھاگ جاتے، ملک کو کون سنبھالتا؟ ہم نے سیاست داؤ پہ لگائی، ریاست بچائی. ہمیں اپنے کیے پہ فخر ہے، کوئی ندامت نہیں ہے میرے لوگوں. ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں، اس دھرتی سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے جیتے مرتے ہیں، یہی دفن ہوں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے اسمبلی توڑ دیں گے. کسے ڈراتے ہو؟ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے.
تم توڑو گے ہم نہیں روکیں گے. ہم نہیں نو کانفیڈنس لا رہے. توڑنی ہے تو توڑو. جاؤ توڑو. جاؤ توڑ کے دکھاؤ. یہ گیدڑ, یہ وہ گیدڑ ہے, ٹھہرو سنو, یہ وہ گیدڑ ہے جو کبھی پشاور چھپتا ہے ان کی صوبائی حکومت کے پیچھے, کبھی پنجاب کی حکومت کے پیچھے. جو آدمی بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس سرکاری ہیلی کاپٹر پہ ایسے جائے جیسے رکشا چلتا ہے, وہ اسے تو عادت ہی نہیں ہے نیچے اترنے کی. لوگوں کا مال کھانے والا, کوئی کاروبار نہیں, کوئی دکان نہیں, کوئی آڑت نہیں, کام بھی کوئی نہیں, لوکاں دیاں جیباں تے نظر. یہ آدمی حکومت کے بغیر رہے گا. توڑو اسمبلیاں, ہم مقابلہ کریں گے. میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ میری پارٹی پالیسی ہے. ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل کی حمایت نہیں کرتے. اسمبلی کوئی بھی ہو مدت پوری کرنی چاہیے, لیکن اگر تمہیں بڑا شوق ہے جاؤ شوق پورا کرو. ہم عدم اعتماد لے کر نہیں آ رہے. بات کیا ہے, مسئلے کا حل کیا ہے, اس عذاب سے قوم کو کیسے نکالنا ہے, اس کا حل کیا ہے. اس کا حل لڑائی نہیں ہے. عمران خان ہوش کے ناخن لو. سہولت کار چلے گئے, اگلے غیر سیاسی ہو گئے, آئین کی حکمرانی قائم ہو گئی. بات کو سمجھو. اب جہاز نہیں ہے, اب جہاز بھرنے والے بھی نہیں ہیں, اب نیب کا ہتھیار بھی نہیں چلے گا, وہ چھری بھی کند ہو گئی ہے. تم 4 حکومتوں کے حکمران ہو. لوگوں, یہ اپوزیشن میں نہیں ہے. کھڈیاں والوں, کوئی اپوزیشن نہیں ہے. آزاد کشمیر کا حکمران, گلگت بلتستان کا حکمران, پنجاب کا حکمران, خیبر پختونخوا کا حکمران, 4 حکومتوں کا حکمران. تم جاؤ ان 10 مہینوں میں لوگوں کی خدمت کرو. یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, یہ سیوریج اور سیوریج کا پانی اور پینے کا پانی, یہ ملا ہوا غلیظ نظام, اس کو بدلو. پنجاب کے ہسپتالوں میں دوبارہ شہباز شریف کی طرح دوائی مفت کرو, لوگوں کی خدمت کرو, پھر الیکشن میں ہمارے مقابلے میں آؤ. لیکن تم تو گنڈاسا چلانا چاہتے ہو, تم تو لڑنا چاہتے ہو. لڑائی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن اگر لڑائی ہمارے گلے ڈالی تو جب بھی لڑائی ہمارے گلے ڈلی ہے, ہم نے ٹکا کے ڈھول بجایا ہے, ڈھول بجائیں گے پورا, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب بھی وقت ہے. عمران خان, اب فیصلہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. اب الزام کسی فوجی جرنیل پہ لگانے کا یہ وقت نہیں ہے, کیونکہ وہ آئین کے نیچے کام کر رہے ہیں, عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اب جو تباہی ہوئی یا بہتری ہوئی وہ سیاستدانوں کے کھاتے میں پڑے گی. اب بھی وقت ہے. ضد چھوڑو, قومی اسمبلی میں واپس آؤ. ضد چھوڑو, پنجاب کے لوگوں کی خدمت کرو, کے پی کی خدمت کرو, کشمیر اور گلگت بلتستان میں کام کرو. پھر الیکشن آئے گا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن, کارکردگی کا مقابلہ کر لیں گے. یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے, یہ وقت ملک بچانے کا ہے, مہنگائی سے لڑنے کا ہے, غربت سے لڑنے کا ہے, لاقانونیت سے لڑنے کا ہے, دہشت گردی پھر ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے, اس کا مقابلہ کرنے کا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے ملک کے 2 صوبے سیلاب میں ڈوب جائیں اور تم جلسے کرو, تم گالیاں دو, خود کرو کچھ نہ اور ہمیں کام نہ کرنے دو. آپ سب دیکھ رہے ہیں, اس میڈیا کے ذریعے پوری قوم سن رہی ہے. بہت سن لیا, بہت برداشت کیا, جواب نہیں دیا. یہ خرابی ہوگی, اب بھی حدود میں رہیں گے, تہذیب نہیں چھوڑیں گے. اب بھی مشورہ دیتے ہیں, قومی اسمبلی میں آؤ,
وہاں ہمارا مقابلہ کرو. صوبائی حکومتوں کو کہو کہ کام کریں, آؤ کارکردگی کا مقابلہ کرتے ہیں. الزام سے, بہتان سے, جھوٹ سے, نعروں سے, وعدوں سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کو مدبر سیاسی قیادت چاہیے. ملک چلانا 22 کروڑ کا بچوں کا کھیل نہیں ہے, مسخروں کا کھیل نہیں ہے, یہ درباریوں کا کھیل نہیں ہے. یہ کوسنے دینے سے نہیں چلے گا. مل بیٹھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کیسے اپنے شہروں کو پھر سے ہم نے آباد کرنا ہے, کیسے کاروبار کا پہیہ چلے گا, کیسے دوبارہ تاریکیوں کو روشنیوں میں بدلنا ہے. اس کے لیے جتنی مرضی ایک دوسرے کی شکل پسند نہ ہو, بات کرنی پڑے گی, بیٹھنا پڑے گا. یہ تدبر کی بات ہے. آؤ مل کر ملک بچائیں. اور اگر تم نہیں چاہتے میدان لگانا ہے تو لگاؤ میدان, مقابلہ کریں گے. وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق قصور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے عظیم الشان ورکرز کنونشن کے انعقاد پر قصور کے عوام کو مبارکباد پیش کی. ساتھ ہی ساتھ کہا کہ سیاست میں لوگوں کی خدمت نہ ہو تو وہ سیاست نہیں, فرانیت ہوتی ہے. 2014 میں آج کے دن سانحہ APS ہوا. آج بھی دل دکھی ہے. ملک کی استحکام اور ترقی جمہوری نظام کی مضبوطی میں مضمر ہے. مسلم لیگ نون اپنے سابقہ دور میں ملک کو اندھیروں سے نجات دلائی. ملک میں مؤثر موٹر ویز سمیت لاتعداد ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھائے. قصور میں وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے دور میں معاشی پہیہ روک کر ملک پر بہت بڑا ظلم کر کے گیا. عمران خان نے ملک کو ریکارڈ قرض کی دلدل میں دھکیلا. عمران خان نے اسمبلی اور انتخابات کو مذاق سمجھ رکھا ہے. عمران خان 22 کروڑ عوام کے ملک کو دیوالیہ کر